بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ شام میں امریکی آرمی پر راکٹ حملہ۔ انڈونیشیا میں کورونا سے ایک مہینے میں 30 ڈاکٹرز مارے گئے۔ ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار تیار کرنے نہیں دیں گے، صدر جو بائیڈن۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں دھماکوں کا الزام پاکستان پر لگا دیا۔ سفید بالوں کو روکنا ممکن ہے، ایک تحقیق۔ چائنا نے انسانوں کی مریخ پر پہلی فلائٹ لے جانے کا اعلان کر دیا۔ مٹن کڑاہی نہ کھلانے پر دلہا بارات واپس لے گیا۔ اللہ کے علم کی وسعت کیا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شام کے شہر دیل الزور میں امریکی آرمی پر پیر کو ہونے والے راکٹ حملے کے جواب میں امریکی آرمی نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ متعدد راکٹ حملوں کے بعد اپنے بچاؤ میں توپ خانے کی مدد سے ان ٹھکانوں کو ہدف بنایا جہاں سے یہ راکٹ داغے جا رہے تھے۔ حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، البتہ اس حملے میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نشانہ دیر الزور میں واقع امریکہ کا فوجی اڈہ تھا، جسے گرین ولیج بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ حملوں کے بعد کئی گھنٹے تک دو طرفہ کارروائی جاری رہی تھی۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو اوول آفس میں کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ شب عراق میں امریکی اہلکاروں کے خلاف کیے گئے حالیہ حملوں میں ملیشیا گروہوں کے زیر استعمال ٹھکانوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ ہمارے اہلکاروں کے خلاف حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے، یہی وجہ ہے کہ آرمی کے تحفظ کی خاطر صدر جو بائیڈن نے فوجی کارروائی کی اجازت دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مکینزی نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران عراق میں تعینات امریکی اہلکاروں پر 3 بار ڈرون حملے کیے جا چکے ہیں۔ تاہم ان کارروائیوں میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ ان کے مطابق عراق میں بہت سارے ڈرونز موجود ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ان میں سے کچھ دیسی ساختہ ہیں اور کچھ ایران سے آتے ہیں۔ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا نے اپریل سے عراق میں امریکی اور اتحادی آرمی کے اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہوئے بغیر پائلٹ کی کم از کم 5 فضائی گاڑیاں روانہ کی۔ اس کے علاوہ راکٹ بھی داغے جاتے رہے جن کا ہدف بھی امریکی اور اتحادی اہلکار تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع کا خواہش مند نہیں، لیکن ان کے بقول ہم خطے میں موجود اپنی آرمی کے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ ایران کی فوج نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اپنے حساب چکانے کے لیے ہماری سرزمین استعمال نہ کی جائے۔ انڈونیشیا میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے تقریباً ایک مہینے میں 30 ڈاکٹرز مارے گئے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے بعد محکمہ صحت کے حکام نے کورونا کے کیسز میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ وبا کے آغاز سے لے کر اب تک انڈونیشیا میں کورونا سے 57,561 افراد مارے جا چکے ہیں۔ کیسز میں اضافے کی وجہ سے ہسپتالوں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز پر مریضوں کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کے میڈیکل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے سربراہ ڈاکٹر عدیل حمیدی نے صحافیوں کو بتایا کہ کورونا کی وجہ سے 4 مزید ڈاکٹرز انتقال کر گئے ہیں۔ انڈونیشیا کے سب سے زیادہ آبادی والے جزیرے جاوا میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ انڈونیشیا میں ہاسپٹل میں داخل ہونے سے پہلے مریضوں کا کورونا کا ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو یقین دہانی کروائی ہے کہ کبھی بھی ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل کے صدر نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ اسرائیلی صدر نے ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو 2015 کے عالمی جوہری معاہدے میں دوبارہ شمولیت کو
ایران کے پلانٹ کی بندش سے مشروط کرنا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ایران کے تیاری کے پروگرام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی صدر کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے دور حکومت میں ایران کو کبھی بھی ہتھیار تیار کرنے نہیں دیں گے۔ اسرائیلی صدر نے امریکی صدر کے عزم پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی مداخلت اور عسکریت پسندی کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ، چائنا، فرانس، روس، برطانیہ اور جرمنی اور دیگر فریقین امریکہ کی واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ انڈین حکومت اور آرمی نے مقبوضہ وادی میں ڈرون حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے رپورٹ چلائی کہ مقبوضہ وادی میں ڈرون حملے میں پاکستان ملوث ہے، جبکہ بھارتی حکومت اور آرمی نے دھماکے کے کوئی ثبوت پاکستان کو فراہم نہیں کیے۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی فضائی حدود کے 14 کلومیٹر اندر گھس کر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ ڈرون کا استعمال پے لوڈ کے ساتھ ہوا اور 100 میٹر کی بلندی سے 4 کلو IED استعمال کر کے کارروائی کی گئی۔ انڈین موقف پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بھارت ایک بار پھر پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دشمن کی تلملاہٹ بتا رہی ہے کہ اسے پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ بھارت جان لے کہ پاکستانی فورسز اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی کسی بھی حرکت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل مقبوضہ وادی کے جموں ایئر فورس اسٹیشن پر ہونے والے 2 دھماکے ڈرون سے کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھارتی حکومت کے دوست مقبوضہ وادی کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مقبوضہ وادی کی خصوصی آئینی حیثیت دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مقبوضہ وادی کے رہنماؤں کا وادی کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ مودی سرکار کی جانب سے بھارتی قربت کی حامل کشمیری سیاسی جماعتوں کی قیادت کو 24 جون کو دہلی میں آل پارٹی میٹنگ میں دعوت دی گئی، جس میں حریت قیادت کے نمائندے شریک نہیں تھے۔ اس ملاقات میں محبوبہ مفتی سمیت کئی مقامی جماعتوں نے نریندر مودی سے مقبوضہ وادی کی خصوصی آئینی حیثیت دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سائنس سے اب ثابت ہوا ہے کہ ذہنی تناؤ سے بالوں کے سفید ہونے کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ تناؤ کم کر کے بالوں کو تیزی سے بوڑھا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ویگیلوس کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے وابستہ ماہرین نے پہلی مرتبہ بہت بڑی تعداد کے ثبوت پیش کیے ہیں جو نفسیاتی تناؤ اور بالوں کے سفیدی کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ لیکن سائنسدان یہ جان کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی تناؤ کم ہوتا ہے تو بالوں کی سیاہی لوٹ آتی ہے۔ یہ تحقیق 22 جون کو لائف نامی ریسرچ جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ انسانی عمر رسیدگی کوئی ناقابل تلافی یا جامد حیاتیاتی عمل نہیں، بلکہ اسے روکا یا وقتی طور پر پلٹایا جا سکتا ہے۔ جب بالوں کی جڑ فولیکل کھال کے نیچے ہوتی ہے تو نفسیاتی دباؤ کے ہارمون اس پر اثر ڈالتے ہیں اور یہ عمل مستقل ہو جاتا ہے اور سفید بال ہی نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے تحقیق میں شامل سائنسدانوں نے کچھ رضاکاروں کے بال جمع کیے اور ان سے دماغی تناؤ کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ ہر رضاکار سے دن اور ہفتے میں تناؤ کی شرح کو مختلف پیمانوں سے بھی ناپا گیا اور انہیں ایک ڈائری میں درج کرنے کو کہا۔ اس دوران انکشاف ہوا کہ بعض افراد کے سفید بال دوبارہ اصل رنگت کی جانب لوٹ آئے، اور جب تناؤ کی ڈائری سے اس کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں وہ ذہنی تناؤ کے کم درجے کے شکار تھے۔ اس کے علاوہ کچھ رضاکار ایسے بھی تھے جو چھٹیوں پر تھے اور آرام کر رہے تھے۔ اس دوران تناؤ کم ہونے سے ان کے سر کے جو بال اگے وہ سفید کی بجائے اصل رنگت کے برآمد ہوئے۔ چائنا کی جانب سے انسانوں کی مریخ پر پہلی فلائٹ لے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کے سربراہ نے کہا ہے کہ مریخ سے متعلق آئندہ چینی منصوبہ 3 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔
اس مرحلے کے تحت روبوٹ اور خودکار آلات مریخ پر بھیجے جائیں گے جو وہاں کی مٹی اور آب و ہوا کا جائزہ لے کر ایسے مقامات تلاش کریں گے جہاں خصوصی انتظامات کر کے انسانی رہائش کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ دوسرے مرحلے میں مریخ کے لیے انسان بردار پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ مریخ پر عارضی انسانی رہائش کی تمام تیاریاں جلد مکمل ہو جائیں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا کی جانب سے مریخ کے لیے انسان بردار پرواز 2030 کے عشرے میں کسی بھی وقت ممکن ہے۔ تاہم کوئی نہیں جانتا کہ یہ تاریخ کب مزید آگے بڑھا دی جائے۔ اس کے برعکس چائنا کا اب تک کا ریکارڈ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کا اعلان صرف اسی وقت کرتا ہے جب اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں۔ جے پور، بھارت میں دلہن والوں کی جانب سے باراتیوں کو کھانے میں مٹن کڑاہی پیش نہ کرنے پر دلہا بارات واپس لے گیا اور دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ ریاست اوڈیشہ کے ضلع جے پور میں شادی کی تقریب میں اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب باراتیوں کو حسب وعدہ کھانے میں مٹن کڑاہی پیش نہیں کی گئی۔ 27 سالہ دلہا اور مکانت اس پر نہ صرف ناراض ہو گیا بلکہ شادی سے ہی انکار کر دیا۔ دلہن والوں نے دلہا اور اس کے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن دلہا مسلسل جھگڑا کرتا رہا اور بارات واپس لے گیا۔ باراتی اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھہرے اور راستے میں پڑنے والے ایک گاؤں کی لڑکی سے دلہا کی شادی کروا کر واپس اپنے گاؤں لوٹے تاکہ بارات خالی واپس آنے کا تانا نہ ملے۔ ادھر دلہن والوں نے اس معاملے پر پولیس سے رجوع کر لیا، تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ دلہا دوسری شادی کر چکا ہے اور اب صلح صفائی کی بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ بھارت میں دوستو، حالیہ چند دنوں میں عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر بارات واپس لے جانے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جیسا کہ دلہا بغیر چشمے کے اخبار پڑھنے میں ناکام اور دلہن کا شادی سے انکار، دلہن شادی کی رات دلہا کے منہ پر تھپڑ مار کر گھر واپس آ گئی وغیرہ۔ زمین و آسمان اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، سب کا سب اللہ کا ہے۔ ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائی اور فضائی، خلائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی۔ اللہ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے اور وہ اس کی حرکات اور سکنات سے باخبر بھی ہے۔ اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ سائنس ابھی تک زمین کے اندر 5 کلومیٹر تک پہنچی ہے، آگے کیا ہے صرف اندازے ہی ہیں۔ ایسے ہی سمندر میں ان کے اندازے ہیں، تہ تک تو جا نہیں سکتے اور نیچے جائیں تو پانی ہی دبا کے پچکا کے رکھتے۔ پانی کی گہرائی تک تو آب دوزیں بھی نہیں جا سکتی، پانی ان کو ایسے دبا کے رکھ دے اور اوپر نکلنے ہی نہ دے۔ زمین پر پتا بھی گرے تو میرا اللہ جانے، ساری کائنات کے درختوں کے پتے، ان کی مجموعی تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ بارش کے قطرے، ان قطروں کی مجموعی تعداد صرف اللہ کے علم میں ہے۔ سارے سمندروں میں کتنا پانی ہے اللہ کے علم میں ہے، سارے پہاڑوں کا کتنا وزن ہے اللہ کے علم میں ہے۔ پہاڑ اپنے دامن میں چھپی ہوئی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتے، اور سمندر اپنے اندھیروں میں اور اس کی تہ میں پڑی ہوئی چیزوں کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ دوستو، میرا اللہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر علم رکھتا ہے، یہ ہے اللہ کے علم کی وسعت۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔